بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیماری کیسی بھی ہو، کتنی بھی بڑی اور موذی بیماری ہو، جیسی بھی لا علاج بیماری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بیماری کو دور بھگانے والی یہ تسبیح دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لو۔ دن میں پڑھو گے تو رات سے پہلے پہلے، اور رات میں پڑھو گے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر بیماری اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے دور بھاگ جائے گی۔ بیماری بھگانے والی وہ مختصر تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے پاک کا کلام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پاک کلام ہے جو ہر انسان کی پوری زندگی کے تمام معاملات کا حل اپنے اندر لیے ہوئے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں قیامت آنے تک انسان کے تمام مسائل اور انسان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں ہر مسئلے کا حل عطا فرمایا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بیان کریں گے کہ جس کو کرنے سے انسانی جسم میں موجود ظاہری اور باطنی ہر طرح کے قابل علاج اور لا علاج بیماریاں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اس تسبیح کا حکم اور اس کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں علاج معالج ہے اور اس کے اخلاقی اور قانونی پہلو کی اہمیت قرآن مجید کی بہت سی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث اور کچھ فقہی آراء سے واضح ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر لیا۔ سورۃ المائدہ۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ یونس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکلیف کے لیے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے فضل سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مریض امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں: علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، اور علم طب کہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت سے اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے ملاقات کرنا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات اور عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اسی طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تماداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا: اے اللہ،
میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کے تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 17,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت ڈھانپتی رہتی ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک۔ اس کے علاوہ وہ بھی دعا حدیث میں آئی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت کا حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے، جو کہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تو دھندا کہلایا جا سکتا ہے۔ خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کے ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کے معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ روایت سنن ابو داؤد۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دوا کو دریافت کرے۔ اس کا کام میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں ہونے کے سلامت ہونے کے باوجود وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر سے بڑھ کر نفع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس یعنی بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے، وہیں حقوق العباد کو بنیادی اور
دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ دین میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے اس پیشے میں اخلاص و احسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور بلا شعبہ یہ انسانیت کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے جو بیماریوں کی علاج کے حوالے سے حضور رحمت دو عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ بھی ہے، اور جب بھی کوئی بیمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح پڑھتے اور اس پر دم فرما دیتے تھے۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ عز و جل بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی مادہ پرستی اور فتنوں سے بھرے ہوئے زمانے میں غریب لوگ بے حد مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی کارآمد علاج پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ یہ علاج خود امت کے حوالے فرمایا۔ اس تسبیح کے عمل سے قابل علاج اور ناقابل علاج یعنی لا علاج ہر طرح کی بیماری اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے الحمدللہ بفضل خدا جاتے رہتے ہیں۔ بات صرف اور صرف یقین کی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور اپنا بہت سارا ڈھیر مال ڈاکٹروں کی نظر کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی شفا یابی سے محروم ہیں، یا پھر آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی فیسیں ادا کر سکیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہی اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے موذی اور خطرناک امراض سے نجات عطا فرما دے، تو آپ نے یہ تسبیح اپنے معاملات میں شامل کر لینی ہے۔ انشاءاللہ پہلے بار پڑھنے سے افاقہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ تسبیح پڑھ کر دم کر لیں، لیکن اگر کسی دوسرے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو بھی درست ہے، اور اللہ کے حکم سے دوسروں کو دم کرنے سے انہیں شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ نہایت ہی آسان اور مجرب عمل ہے، نہایت ہی مختصر دعا ہے جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کا پورا اور مکمل طریقہ جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نے ہر طرح کی چھوٹی بڑی موذی اور لا علاج بیماریوں سے نجات اور ان سے حفاظت کے لیے کر لینا ہے۔ خاص طور سے جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں جو بہت جلد کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ دم ان پر ضرور کریں۔ انشاءاللہ بچے ہر طرح کی چھوٹی بڑی اور موذی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، بغیر کسی شک و شبہ کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے جو دم ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں، اور انشاءاللہ آپ خود ہمیں بتائیں گے کہ ابن ماجہ میں اس حوالے سے بہت سی دعائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے ہوئے ہیں تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم رب الناس اذہب بالباس اشفم انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ روایت حدیث متفق علیہ ہے۔ اس دعا سے پیاری اور عاجزی والی اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ تو
تو یہ دعا آپ کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے کریں یا پھر کسی بھی بیمار کے لیے کریں تو جان لیجئے کہ اس دعا کو کم سے کم 7 بار، لیکن اگر زیادہ ہو سکے تو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اگر آپ اپنے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو خود یہ پانی پی لیں اور درد والی جگہ پر پھونک بھی مار دیں۔ پہلے ہی دن کے عمل سے مریض کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ دوسرے دن یہ عمل کرنے کے لیے نیت ہی کریں گے تو مریض خود کہے گا کہ اب میں پہلے سے بہتر ہوں۔ اس تسبیح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر آپ کا مریض ہسپتال کے ICU وارڈ میں انتہائی سیریس حالت میں بھی ہو اور اگر اللہ نے اس کی زندگی دراز کی ہوئی ہے تو اس پر دم بھی کریں گے، انشاءاللہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن نہ صرف مومنوں کے لیے بلکہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ نے اس میں شفا یابی اور صحت اور تندرستی رکھی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔